یہاں پہ مختصراً اپنی شادی کا بھی بتا دیں کہ آپ نے کیسے سادہ طریقے سے اپنا نکاح کیا تھا, ایک پیغام چلا جائے گا. میں الحمدللہ مسجد میں نکاح ہوا تھا, اور جمعے خطبے کے بعد نکاح ہوا تھا. اس میں بس میرے گواہ 2-4 دوست آئے تھے, کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے تھے. سمپل سے وہ لوگ اپنے گھر سے آ گئے تھے, ہم لوگ اپنے گھر سے. جس جمعہ پڑھنے جاتے ہیں انسان, ٹھیک ہے, اور جس مسجد میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے, وہاں خواتین کا بھی نظام ہوتا ہے. ہمارا مساجد میں انفارچونیٹلی خواتین میں نمازیں پڑھنے اور خطبے اٹینڈ کرنے کا نظام نہیں ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کے مدینہ میں تھا. جی. تو وہ لوگ آ گئے اور نکاح ہو گیا الحمدللہ. نکاح یعنی کچھ الفاظ ہیں جس سے ایک نامحرم آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے, جی, اور حق مہر طے ہو گیا. پھر میں نے اپنی بہن اور اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے گیا ان کو میں, اور میں نے ان کو اندر کر دیا کہ آپ چلے جائیں, کیونکہ پردہ ذرا تھوڑا سا کمپرومائز تھا کہ ہم نے پہلے آپ خواتین چلے جائیں, پھر مرد آ رہے تھے گھر میں. اور مرد کون تھے؟ ان کے والد صاحب, ان کے بھائی, میرا ایک کزن تھا, تو 2-4 کچھ لوگ تھے. تو وہ الحمدللہ ہوا. تو میں نے فرسٹ ٹائم وائف کو اپنے لاؤنج میں دیکھا, اور دیٹ واز اے رسک, ٹھیک ہے, جو ہے نا جو میں نے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے بچے ایسا رسک نہ لیں انشاءاللہ, وہ پہلے دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ محرم کی موجودگی میں. تو یہ سارا تھا, اور الحمدللہ جتنا اللہ کی فرمایا سب سے بہترین نکاح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو آسانی والا ہو, ولیمہ سب سے بہترین آسانی والا ہو. اور میں نے بڑا اپنا سمپل سا, میں نے 2 ہالز بک کیے, ایک خواتین کے لیے ایک مردوں کے لیے. اور میں نے کہا خواتین یہاں جائیں گی اور فیمیل ویٹرز رکھی اور مرد یہاں جائیں گے. سمپل, وہ گئے, گپ شپ ہوئی, کھانا شانا کھا اور واپس آ گئے. تو ہم جو 30-35 لاکھ یا 50 لاکھ یا کروڑ کی شادی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. اللہ کے نبی کے دور میں نکاح بہت آسان تھا اور زنا مشکل تھا. ہمارے میں یقین جانے 10,000 تو کیا 5,000 میں زنا ہو جاتا ہے, اور 5 لاکھ میں شادی نہیں ہو پاتی ہے. ایسے ہی. تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے, ہمیں آسان شادیوں کی طرف جانا ہے, میں سمجھتا ہوں. اور یہ ماں باپ کا کام ہے. اس میں بچے جو ہے نا, شاید اتنا سٹانس, بچوں کی عقل کیا ہوتی ہے, بہت امیچور ہوتے ہیں نا. ماں باپ کو چاہیے کہ سمپل میرجز پروموٹ کریں تاکہ نکاح ہو اور زنا مشکل ہو جائے. آج کل لو میرج کا ٹرینڈ شاید بڑھتا جا رہا ہے, ارینج میرج بھی ہے. آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ لو میرج میں کوئی غلط چیز ہے, یا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ شریعت تو اس چیز کی اجازت دیتی ہے. جی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, لو میرج بڑا ایک ویگ ٹرم ہے. کسی مرد اور کسی خاتون کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہونا نیچرل ہے, خاتون کی مرد کے لیے بھی فیلنگز ڈیولپ ہونا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہے جب میں کسی خاتون کو اپروچ کروں, جب وہ مجھے اپروچ کرے اور ہم باتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر محبت ہو. یہ لو میرج ہے, یہ تو قطعاً حرام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لو میرج وہ ہے کہ کسی کوئی خاتون کی آپ کو حیا پسند آئی, آپ کی یونیورسٹی پڑھے تھے, کوئی خاتون کی آپ کو وقار ڈگنیٹی پسند آئی, اس کا اپنے آپ کو کیری کرنا پسند آیا, اس کا خاندان آپ کو پسند آیا, آپ دیکھا کہ والد آتے ہیں بڑے میچور لوگ ہیں اور سارے, ٹھیک ہے. آپ ان کے فادر کو یا ان کے بھائی کو یا ان کو بولیں کہ دیکھیں میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں, اف یو کین گیو می یور فادرز نمبر, اور محرم کے رشتوں کے تھرو اپروچ کریں. یہ ہوتی ہے لو میرج, جو کہ شریعت میں کوئی پسند آ گیا تو یہ ہیلو ہائے, دوستی کر لیں, تھوڑا مل لیں, ڈیٹ مار لیں, یہ تو سب غیر شرعی. لا تقربوا الزنا, یہ زنا کے قریب جانا ہے. آنکھوں کا زنا ہے, زبان کا زنا ہے. تو پیار ہو سکتا ہے, پیار کرنا حرام نہیں ہے, فیلنگز اسٹیبلش ہو سکتی ہیں, فیلنگز ہونا حرام نہیں ہے. طریقہ کار ڈیفائن ہونا چاہیے. طریقہ کار شریعت نے کہا ہے کہ والدین اور پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ. ہاں, اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو مل ہی نہیں سکتے, شادی کے بعد ہی ملیں گے. شادی سے پہلے آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ محرم کی موجودگی میں ملاقات کر لیں, دیکھیں, جانچ لیں کہ اس کا ویژن کیا ہے, وہ بولنے میں کیسی ہے, کوئی ایپ تو نہیں ہے, مجھے پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی, میری لائکس کیا ہیں, اس کی لائکس کیا ہیں, ایکسپائزی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, زندگی گزارنی ہے آخر ظاہر. تو اور یہ بھی غلط بات ہے کہ دیکھیں جب تک میں اس کو پرسنلی سال ڈیٹ نہیں کروں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا. بھجن آپ 8 سال بھی ڈیٹ کر لو نا, 10 سال بھی کر لو, آپ کو نہیں پتا سکتا کہ وہ خاتون کیسی ہے, اور خاتون نہیں جان سکتی کہ وہ مرد کیسا ہے. کیونکہ ہمارے پاس روزانہ کے کیسز آتے ہیں. 10 سال کا تو ریلیشن شپ تھا, 10 سال بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی, تم جاتے ہم بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ذرا دھیان کرنا چاہیے. طاہا بھائی, آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی, آپ پہلے خود تبدیل ہوئے, اب آپ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تبدیلی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوا, یہ ٹرانسفارمیشن کیسے آئی, اور آپ کیسے دین کی طرف آئے؟ اصل میں مین تو ایکسیڈنٹ ایک ریزن تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں ایکسیڈنٹ سے بڑی چیز جو تھی نا, وہ میرے پاس ایک سپورٹ سسٹم تھا پہلے سے, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ چینج میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. جس شخص کے پاس پہلے سے اچھے دوست یار نہ ہونا,
یا وہ کبھی کسی مسجد میں جانتا ہی نہیں ہے, وہ ایکسیڈنٹ کیا 50 ایکسیڈنٹ بھی وہ چینج نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اچھے دوست ہونا, ایک پازیٹیو آلٹرنیٹ ہونا, مسجد والوں سے کنیکشن ہونا, چاہے یوتھ کلب ہے چاہے دنیا جہان کے ادارے ہیں, الحمدللہ بہت سارے پاکستان میں ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں, صرف یوتھ کلب تو نہیں ہے. جی جی. اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ صرف یوتھ کلب بھی اچھا کام کر رہا ہے, بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. یوتھ کلب میں بھی 1000 خامیاں ہیں اور بہت لوگوں میں بھی 1000 خامیاں ہیں, تو خامیوں کے ساتھ ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی انشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا سپورٹ سسٹم ہونا. آپ یقین جانے میرے کزن کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا, میرے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں تھا, وہ چینج نہیں ہوا. بہت سے لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. سو ایکسیڈنٹ تو ایک کاز تھا, بٹ جو اصل چیز تھی نا وہ اندر جنگ ہونی چاہیے. بالکل. اگر اندر جنگ نہیں چھڑی ہوئی کہ مجھے دین پہ آنا ہے, مجھے اچھا انسان بننا ہے, تو ایکسیڈنٹس تو کیا کچھ بھی ہو جائے آپ نہیں چینج ہوں گے. بٹ اگر اندر جنگ ہے کہ مجھے ایک بہتر انسان بننا ہے, اینڈ یو آر جسٹ ویٹنگ فار اے ٹریگر, اور بلکہ آئی وڈ سے کہ ٹریگر کا بھی ویٹ نہ کریں, دلیر بنے, دوسروں کے ایکسپیرینسز کا فائدہ اٹھائیں اور ٹیک دا پلنج, جمپ لے لیں انشاءاللہ.